السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ نظر بد یہ کیا ہے، کیسے لگتی ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ 3-4 باتیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، سنن نسائی شریف کی یہ روایت ہے اور باب الوضو میں یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نہا رہے تھے، تو حضرت سہیل کے اوپر وہ بہت خوبصورت تھے، حشاش بشاش چہرہ، خوبصورت قد و جسامت اور رنگ بھی خوبصورت۔ وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، اور جو ہی حضرت سہیل پہ نظر پڑی فوری حضرت سہیل گر پڑے۔ اب جب وہ گرے تو ایسے گرے گویا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر کسی بتانے والے نے جا کے خبر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سہیل تو گر پڑے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، ان کو اپنا ہوش ہی نہیں، وہ نہا رہے تھے۔ تو جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے بتانے والوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص آپ کے ہاں ہے جس کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ اس کی نظر لگی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن ربیعہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، ان کے دیکھنے کے بعد یہ حالت ہو گئی۔ تو پھر حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے بلایا اور پوچھا کہ آپ ایک مومن بھائی کا قتل کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، اور وضو کر کے وضو والا پانی جو ہے یہ پانی اس کے اوپر چھڑک دو۔ اب حضرت عامر بن ربیعہ نے پانی کو لیا، وضو کیا، اور ایک برتن میں پانی وضو والا اکٹھا کر کے لے جا کے حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھڑک دیا۔ یہ ایک عمل ہے، ٹوٹکا ہے نظر بد دور کرنے کا، لیکن یہ تو تب ہے۔ اور ہاں، حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آ گیا، ٹھیک ہو گئے۔ اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ایسے ٹھیک ہو گئے گویا کہ ان کو نظر لگی ہی نہیں تھی۔ اور ایک اور بات بھی یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اسی کے وضو سے نظر بد دور کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو اونٹ کو بھی ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ جب اونٹ کو اتنی طاقتور چیز کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے نظر بد، تو پھر انسان کی نظر بد انسان کو قبر میں کیوں نہیں پہنچا سکتی؟ بالکل پہنچاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ، یہاں پہ خاص کر وائٹی کے دنیا میں جب دیکھا جاتا ہے تو بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں کہ بعض ہماری ماؤں بہنوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کئیوں کا بخار ہے کئیوں کو، اور کئیوں کی تو ایسی طبیعت ہے کہ بیچاری بہت مجبوری سے ویڈیو بنا رہی ہیں، اپلوڈنگ کر رہی ہیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ ان کو نظر بد لگ رہی ہے اور وہ نظر بد کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو اب ایسی نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون، اس سورہ قلم کے دوسرے رکوع کے آخر میں، سورت کے آخر میں آخری سے پچھلی آیت آپ دیکھیں، اس میں ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذکرٰ للعالمین۔ اب یہ جو ہے پچھلی آیت، یہ دوسری وما ہوا کو چھوڑیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کے سامنے لکھ دوں گا، اور یہاں پہ فوٹو بھی آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بآسانی یہاں سے سمجھ آ سکے۔ تو یہ آپ اس آیت کو 11 بار پڑھ کے جس کو نظر لگ چکی ہو اس کو آپ نے دم کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن حالات کی وجہ سے دوبارہ مجبوراً بنانی پڑ رہی ہے۔ جہاں دیکھتے ہیں وہیں پہ نظر بد کا مسئلہ ہے، اور اس نظر بد میں صرف اور صرف یہی عورتیں نہیں شکار ہیں، بچے بھی شکار ہو چکے ہیں، بچے بھی اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور صرف بچے ہی نہیں بڑے بڑے ہو چکے ہیں۔ حضرت سہیل وہ تو ایک خوبصورت ہے نا،
مجھ جیسے کمزور بھی نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کو علاج کے لیے اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 چیزوں کو وہ اپنا لیں۔ اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، یہ آیت پڑھ لے۔ اگر خود کو لگی ہے تو 11 بار پڑھ کے دم کر کے اپنے جسم پہ، سارے جسم پہ پھیر لیں، اگر تو خود کو لگی ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کو لگی ہے تو اس کے اوپر آپ 11 بار یہ آیت شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ بفضلہ تعالی اس کا نظر بد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، وہ دعا ہے کہ جب آپ کسی مرض میں مبتلا شخص کو وہ دعا پڑھیں، پچھلے دنوں بھی میں نے وہ دعا آپ کو بتائی ہے کہ کسی مرض میں مبتلا شخص کو آپ جب دیکھیں، اس کو دیکھتے ہی آپ وہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو مرض اس کو لگا ہوگا وہ مرض آپ کو کبھی بھی نہیں لگ سکتا۔ پچھلے دنوں بھی میں نے وہ ویڈیو میں بتائی ہے، ابھی ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا۔ وہ دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، کسی بھی بیمار شخص کو دیکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا مرض کبھی نہیں لگے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اسے اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ بھی ایصال ثواب ہوا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان مرد عورت کو نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔